بلا کتابہ میں کچھ پڑھے ہو اکھے بڑے رہنے تھے بڑے تے رہنے ہیں وچ کتابہ نے مکہ کتابہ پڑھے ہو یا کتابہ میں جو بڑے ہو اکھے جی بڑے تے رہنے ہیں مکہ میرے دادا صاحب لکھنے ہیں ایسی گل ہوتے کہ انکا میتون و انہم میتون ایک قضیہ مطلقہ عامہ ہے دائمہ مطلقہ نہیں ہے یہ جو منطق جانتے ہیں وہ سمجھ رہے ہیں کیا مطلب قضیہ مطلقہ عامہ کہ جس کا حین من الاحیان کسی وقت اس چیز کا اطلاق درست ہو گیا ہو چاہے ایک سیکنڈ کے لیے ہو گیا ہو وہ چیز اس پر طاری ہوگی انکا میتون کیا مطلب نکلا قضیہ مطلقہ عامہ جو پیر میرے شاہ صاحب نے لکھا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ اے محمد تجھ پر موت آنے والی ہے چاہے وہ ایک سیکنڈ کے لیے آئے موت کا اطلاق ہو گیا یہ ضروری نہیں کہ دائمہ مطلقہ ہے اس میں استمرار ہو وہ مستمرہ ہو کہ او موت ہمیشہ دائمی ہوئے دائمہ مطلقہ کہ دوام ہو اس موت میں نہیں مطلقہ عامہ ایک لمحے میں اس کا وقوع واقع ہونا ضروری ہو وہ ہو چکے تو کیفیت بدل جائے بدل سکتی ہے اکھے جناب سمجھ نہیں آئی ایک مطلقہ عامہ قضیہ دے قضیہ مطلقہ عامہ تے عامہ مطلقہ اے سمجھ نہیں آئی اے ایمیں ہی گلہ اچھا میں کہا جناب آؤ پھر اسا قرآن نہ ثابت کرنے ہیں کہ عرض کی تھی قرآن فرمایا آپ نے بڑا حیران ہویا میں کہا یار تم یہ سمجھتے ہو کہ ہم رسول اللہ کی حیات کے قائل ہیں اللہ کے فضل سے لیکن تم کیا سمجھتے ہو کہ میرے جیسا آدمی مولانا فاضل بریلوی نے بھی فرمایا تو زندہ ہے واللہ تو زندہ ہے واللہ میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے انہوں نے کہا ایک محبت سے بھی کہا ہوگی ان کے پاس بھی دلیل میں نے ان کی دلیل نہیں پڑھی اور میرے ان کی کتابوں میں کوئی دلیل حیات النبی پر اس قسم کی میری نظر سے نہیں گزری ہو سکتا ہو میں اپنی پیش کرتا ہوں کیونکہ قرآن میں بھی پڑھتا ہوں قرآن آپ بھی پڑھتے ہیں ایمان سے وہ انگوشت بدنداز رہ گیا وہ کہنے لگا بہت بڑے عالم دادا کی اولاد ہے اور تو اس کا وارث ہے ایک دوسرے مسلک کے آدمی نے مجھے مدینے میں یہ دعوت دی مخالف کے منہ سے چار کلمے نکلے تو اس کی بات ہوتی ہے اپنے تو اندھے تے لولے لگڑے کی تعریف کرنے رہنے کیسا نے پیر صاحب یا تو جمعہ ہی کوئی نہیں چپل نعرہ تکبیر نعرہ رسالت میں عرض کی تھی اللہ تعالیٰ فرمایا مولوی صاحب سنیو اللہ تعالیٰ رسول اللہ دے گھر دے داخل ہونے کے آداب اللہ نے بتائے ہیں تسی تو بے عدبہ دا ٹولا ہو نا تے اللہ نے رسول اللہ دے غلامانو تلقین کرنے واسطے تے اس دور میں لوگانو نہیں ادب سکھانے واسطے سورہ آداب فرمایا یا ایوہ الذین آمنوا لا تدخلوا بیوت النبی الا ان یؤذن لکم اے لوگوں جس لئے نبی نے گھر میں داخل ہو تو بغیر اجازت تو اندر نہ بڑھیا کرو جس لئے آپ بلاؤں تو انو خود تتاں جایا کرو قرآن شریف الا ان یؤذن لکم الى طعام غیر ناظرین الہو روٹی دا کھانے دا رات کا دے بلاؤں تے آپ بلاؤں تے بنیا کرو ایویں نہ بنیا کرو تے کار دے جڑے برتن آلیاں تے ترے ہونے تو انہاں دا رہن نظرہ پار پار کے نہ تکیا کولو کہ رسول اللہ نے کار وچ کیڑی کیڑی چیز تری اتے کانساندار لگے پیچھے تھلے کے پہ اتے کے پہ اے چیزاں نہ تکیا کرو بلکہ نظرہ تلے چکا کر رکھا کرو آپ دے در و دیوار نو تے چیزاں نو نہ ویکھا کرو ایک قرآن ادب سکھا رہے ہیں
ولیکن اذا دعیتم فادخلوا، لیکن جس تسلے نبی بلاوے تو انہوں چلے جاؤ، حاضر ہو جاؤ، فادخلوا۔ فَإِذَا طَعِمْتُمْ فَانْتَشِرُوا وَلَا مُسْتَأْنِسِينَ لِحَدِيثٍ، تے جس ویلے کھا چکو تے اس ویلے تسی منتشر ہو گیا کرو، اٹھ کے نکل جایا کرو کھا کے، غیر وَلَا مُسْتَأْنِسِينَ لِحَدِيثٍ، تے اتھے بے کے گپا نہ مارن لگ پیا کرو کہ کھا پہ گی تو اتھے گلا شروع کر دیتی ہیں تو ادھر اراری پاری ماری، ایسی گل نہ کریا کرو، کھادا تو بس نکل۔ گل سن رہے ہو قرآن کس طرح بیان فرما رہے ہیں؟ ان ذالکم کانا یؤذی النبی، اے دیاں تساں دیاں گلاں نبی نو ایذا دیندیاں، تکلیف دیندیاں آپ نو، فیستحیی منکم، نبی حیا والا نا ہے، اسی کو تو سکھ کے حضرت عثمان حیا والے کھوائے، حضرت عثمان غنی تے حیا کر دین حضور، آپ ٹوک دے نہیں، تسی گلہ مارتے رہنے ہو، ادھر ادھر تکتے رہنے ہو، آپ نو شرم آندی ہے تو سانو روکن ٹوکن۔ واللہ لا یستحیی من الحق، اللہ سچ آکھنے ہو حیا نہیں کرنا، اللہ سیدھی گل کرنا ہے، خبردار کرے کرو، اس طرح نہ کرے کرو۔ اتھے ضمناً ایک میں گل کر جاواں اگر میں نو اجازت دے ہوتے، اتھے جڑا ایک لفظ آیا ہے فَإِذَا طَعِمْتُمْ فَانْتَشِرُوا، اتھے فے آئی ہے، فے فَانْتَشِرُوا، اے تعقیب مع الوصل کے لیے ہے، تعقیب مع الوصل یعنی ہے کر چکو تے پھر فوراً ہے کرو، تعقیب مع الوصل کے لیے علماء سن رہے ہیں، یہ فا جو ہے تعقیب مع الوصل کے لیے کہ یہ کام کر چکو تو فوراً یہ کام کرو، اسی کے ساتھ دوسرا جو کام ہے اور کوئی نہ کرو، اس کے ساتھ متصل یہ کام کرو۔ اگر یہ مانا نہ جائے تو اس کا معنی ہے کہ فَإِذَا طَعِمْتُمْ فَانْتَشِرُوا، اگر فے نہ ایمینہ نہیں تو پھر مطلب ہے کہ جس لئے کھا چکو تے پھر اتھے بیٹھے رہو کھانے رہو تے فَانْتَشِرُوا پھر ٹوٹ کے کھایا کرو، اس دفعہ اگر فے نہ ایمینہ نہ کر سکتے اس دفعہ پھر ٹوٹ کے بھی کھانے رہا کرو۔ فَانْتَشِرُوا فائے تاکید مع الوصل کے حوالے سے اس کا معنی بنے گا کہ کھا چکو تو فوراً اٹھ جاؤ، جس طرح قرآن میں آتا ہے کہ وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاسْتَادُوا، جس وقت احرام کھول دو تو فوراً تمہارے لیے شکار کرنا حلال ہے، شکار کر سکتے ہو، احرام دے آداب ختم ہو گئے تے فوراً تمہارے واسطے شکار جائے، اتھے پھر بھی ہوئی ہے جی۔ اے میں گل پہ پیش کرنا اللہ دی قسم ہے، کسی مسلک دی کوئی میں وکالت نہیں کر رہا، جو میں پڑھے جو کتابوں میں دنیا میں زندگی گزاری ہے میں وہ اپنا خلاصہ تے محنت پیش کر رہا تے تو انو سمجھدار سمجھ کے جی اللہ میں نو بلاوے نہ سمجھ آئی نا تے اتھے اے جملہ مترجمہ میں بیان کر رہا، اے بعد آدھن جناب کے جنازہ جب آپ پڑھ چکتے ہیں تو پھر بعد میں دعا کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ دعا تو اس میں موجود ہے، کیوں سوال ہے کہ نہیں بولو کرنے کے نہیں؟ اچھا اس کے لیے ایک حدیث میں پیش کرتا ہوں، رسالت معاف نے یہ مشکات نے میں بھی یہ ہے، اس کو ابو داؤد نے بھی ذکر کیا ہے، حضور نے ارشاد فرمایا اذا صلیتم علی المیت فخلصوا له الدعاء، اذا صلیتم علی المیت فخلصوا له الدعاء،
جس وقت تساں میت تے نماز پڑھ چکو صلیتم میم نال آواز بھی ختم ہو گئی تے نماز بھی نال ختم ہو گئی اذا صلیتم تم نال گل ختم ہو گئی نا تے یعنی نماز بھی جس طرح صلیتم نہیں کرا تم مکا چکو فخلصوا له الدعاء تے خالص پھر اس میت سے دعا کرو مشکاہ شریف کی حدیث ہے ابو داؤد ذکر کر رہے ہیں اور جڑے کہتے جناب وچ دعا جو ایک پہلی گل تے ہے کہ اس وچ اجتماعی دعا ہوتی ہے کیا اللہم اغفر لحینا و میتنا و شاہدنا و غائبنا و صغیرنا و کبیرنا و ذکرنا و انسانا اسنے بڑیاں نکیا جینیاں مویاں یہ تو اجتماعی دعا ہے حاضر میت تے نہیں آتے ہیں اس وچ اسی ہے جڑا میرے سامنے میت پہ وہ میتنا تے اسنے موئے یا موئے تو اسنے پہلے بھی ہو سکنے کیا کو پچھلے مویا دعا کرنی اسے من ہے بھائی توڑا دادا پر دادا جب مویا ہوئے تو اسی جنازہ پڑھ رہے ہو تے میتنا و شاہدنا و غائبنا تے آنے ہو تے شاہدنا میتنا ساڑھے جڑے موئے چلو وہ بھی سامنے جڑا پہ توڑا مویا ہے لیکن جڑے توڑے پچھلے موئے کیا انہوں نے تسی دعا نہیں پہنچا سکتے ہو تو ہو سکتا ہے توڑی مراد ہو پچھلا ہوئے اگلا جڑا بندہ سامنے پہ ہے جس کی وجہ تو سارا اہتمام ہویا ہے اس نے واسطے تو سکے کیتا آپے نو بخشوایا شاہد غائب حاضر ناظر نکے وڈے وہ دنیا تے موئے اس بیچارے واسطے گئے تو سمجھ گیا تک نہیں جڑا آگے پہ ہے اس واسطے ککھ نہیں حضور فرمایا پھر کملی والے دی رحمت دیکھو نا سرکار نو پتا ہے کہ 14 صدوی آئے وہ کملی والیا تیرے علم غیب تو صدقے چاہیے وہ اپنی امت دیا نبضہ جاننے والیا پتہ ہے ایک دور آسی تے انکار کر سن اے بچ جے دعا کیتی نے تھے بدعا کرتے رہے ہو اے بعد کھلو کے دعا کیوں منگ دے ہو سرکار نو پتہ ہے نا تو تیوں تو فرمایا نہیں اے 1400 سال پہلے کسی اعتراض کیتا ہے بولو اے 100 سال دے اندر 200 سال دے اندر شروع ہے نا پچھلی امت نہیں کیتا اس ویلے شروع ہے پھر سرکار نو پتہ ہے نا کہ اعتراض کر سن فرمایا کہ اذا صلیتم علی المیت جس ویلے میت تے نماز پڑھ چکو فخلصوا له الدعاء اس میں بھی فا تاکید مال وصل کے لیے ہے جس طرح اس آیت میں ہے فَإِذَا تَعِنْتُمْ فَانْتَشِرُوا نبی کے گھر میں کھاتے ہی اٹھ کر نکل جاؤ اور کوئی کام درمیان میں نہ کرنا فَانْتَشِرُوا کھانے کے ساتھ کھانا ختم ہو تو ساتھ ہی اٹھ جاؤ تو اس میں بھی وہی فے ہے اذا صلیتم علی المیت جب میت پر نماز جنازہ ختم کر چکو تو ساتھ ہی ہاتھ اٹھا کر اس کے لیے دعا مانگو اگر ایک گل نہیں سمجھ آئی اعتراضی تے میں بھی گوڑ لے بیٹھا ہاں اتھے آ کے گل کر میں جانا تو پھر توں جانے آ ایک گل ہو گئی ایک جنازے تو بعد صفحہ بدل کے اگے پیچھے ہو کے دعا مانگ لیا کرو یہ حدیث دیتا ہے لیکن اگر کوئی نہیں منگنا تو کوئی اتنا گناہگار بھی نہیں لیکن اگر کوئی منگنا ہے تو ایمیں پیٹے درد نہیں پہنا چاہیے تو کیوں منگ دے ہو وہ اللہ کو منگ دے رہے تو آٹے مامے کو منگ دے اچھا آگے دیکھو کہ وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَائِ حِجَابٍ تے نبی کی بیویوں سے اگر کوئی تم سامان مانگو یا دو تو پردے کے پیچھے وہ ہو تمہیں پردے کے ادھر ہو
تو پردہ درمیان میں ہو پھر بات کرو، سامنے آ کر بات نہ کرو۔ یہ صحابہ کو ادب سکھایا جا رہا ہے حضور کے گھر کے لیے۔ ذالکم اطہر لقلوبکم وقلوبہن، یہ تمہارے دلوں کے لیے بھی بہتر ہے اور ان عورتوں کے لیے امہات المومنین کے لیے بہتر ہے۔ اے ان گل آئی نہیں جن کری تھے، اس تو بعد میں پھر اجازت چاہنا گل کرسا میں دو ترے ہو علی مجمع ہے نا، دل ہے نا کوئی بولنے دے سننے دے، ہاں ماشاءاللہ۔ تو میں آکھیا کہ جناب مفتی صاحب بتا، میں نے عرض کی کہ قبلہ ہے تو ٹھیک ہے کہ مردیاں کو جا کے وسیلہ نہیں منگنا چاہیے، ابن عباس چونکہ جینے تے نبی ہوتے انکا میتن ساری آیتاں آ گیا، تے میں کہا سرکار ایک میں آیت پیش کرنا شاید جناب نے نظر تو نہیں گزری، ساری عمر مدینے والے کو رہے ہو تے اندروں جے دور رہے ہو تے آپ کے فیض دے بڑا تو صاحب اسی غلام ہیں، دور بے کے بھی قرآن سمجھ لے رہے ہیں تے پڑھنے پہ ہیں۔ میں عرض کی تھی، فرمایا اس اگے آئے تھے وَمَا كَانَ لَكُمْ أَن تُؤْذُوا رَسُولَ اللَّهِ، اے مسلمانوں تساں اے حق حاصل نہیں کہ تسی نبی کو ایذا دو، تکلیف پہنچاؤ، تمہیں یہ حق حاصل نہیں ہے کہ تم نبی کو تکلیف پہنچاؤ۔ وَلَا أَن تَنكِحُوا أَزْوَاجَهُ مِن بَعْدِهِ أَبَدًا، اور نبی کے وفات پا جانے کے بعد ان کی بیویوں میں سے کسی ایک کے ساتھ تم نکاح کرو، یہ بھی باعث ایذاء رسول ہے۔ میں نے کہا ایذاء ہوتی ہے جینے اگر نبی مویا تو ایذاء کے نہ نہیں ہے۔ میں کہا کہ بلا اس آیت پر بھی کبھی غور فرمایا، یہ فقیر حیات نبی پر دلیل پیش کرتا ہے، اگر کوئی غلط ہے تو اعتراض کرے میں جواب دوں گا۔ ہے جی اللہ فرمایا وَمَا كَانَ لَكُمْ أَن تُؤْذُوا رَسُولَ اللَّهِ، تساں اے حق نہیں پہنچنا کہ تسی رسول اللہ میں ایذا دیو، تکلیف دیو۔ وَلَا أَن تَنكِحُوا أَزْوَاجَهُ مِن بَعْدِهِ أَبَدًا، من بعدہ ہی کا مرجع کملی والا ہے، یعنی حضور کے وصال فرمانے کے بعد آپ کی بیویوں میں سے کسی کے ساتھ نکاح کرو، یہ بھی تمہیں زیب نہیں دیتا۔ کیوں؟ یا اللہ نبی تو بہت دنیا تو چلا گیا ہے، جس آج کل نے مماتی آہمین کے گیا نبی مر گیا۔ اللہ فرمایا نہیں، میں گل ایک محل کے مطابق کر رہے ہیں، ایک قرآن دی گل نہیں، گل قرآن دے دائرے وچ ہے لیکن میں کر رہے ہیں۔ اللہ ماں جواب دیتا اور چلیا بڑیاں پگاں بننا ہے، بڑا مدرس پڑھنا ہے، بڑا قرآن پڑھنا ہے، بڑا ذہین پڑھنا ہے، بڑے دنیا کو لقب کرنا ہے، وہ چلیا تو یہ نہیں پتا کہ نبی زندہ ہے۔ کہ یا اللہ میں تو آکھیا تو انکا میتم و انہم میتون، اتھے تو میت آکھیا تو بھی مرنے آلے تے بھی مرسن، پھر چلے ہو اے تک یاد ایک اللہ دا واسطہ نے کچھ غور کرو، آیت تے وچ غور کرو، چلے ہو او مماتیو، ایک آدھے نبی مر گیا معاذ اللہ، گیا مٹی وچ مل گیا، انکا میتون، اگر اے میں نہ کر سو کہ نبی تو بھی مرنے والا ہے، وَإِنَّهُمْ میتون، او تسی ہم نہ مراد تسی تے نہیں ہو، اس ویلے نے مشرک تے کافر اس دا مرجع اور کرو بولو خود گو، اس ہم کا مرجع اس دور کے مشرک ہیں، کافر ہیں۔ تے مطلب ہے اللہ یہ بیان ہے نبی تو ہی مرسے تے یہ بھی مرسن، مطلب ہے مشرکہ دی موت تے معاذ اللہ نبی دی موت برابر ہے؟
وہ مسلمان دی ہوئے تو چلو آخا ہے مسلمان دی موت، وہ مشرکہ دی انہم کا مرجع مشرکین ہے، تو پھر مطلب ہے کہ تم رسول اللہ کی موت اور پھر مشرکین کی موت کو ایک سمجھ رہے ہو۔ میں ایک دلیل دے ماں سن سو، آج آگی طبیعت بنی میں گل کر رہا قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ، بڑے خوش ہوئے بندے، اوے آکھ اسی میں تو سمجھا بشر ہاں، بڑے خوش ہو گئے، او جی نبی ساڑھے جا بشر ہے، اگر جوہا الیہ انما الہکم الہ واحد، میرے در وہی آندی ہے، وہ کام خراب ہو ساڑھے جی اتنا رہا، ساڑھے جی اتنا رہا، وہی جی آگے ساڑھے تے وہی تے نہیں آندی، او بندے نے مزاج خراب ہو گئے، او یار اسادہ سمجھے ساڑھے جا بشرے، یہ تو وہی آگئی، فرق کر دیتے نا تو ساں، او بولو تو صحیح، کہڑے سوڑے چٹے کپڑے پا کے بیٹھے ہو، تے بولو تو صحیح میں کتھے بول رہا، تے تسی کتھے بیٹھے ہو؟ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سید نصیر الدین نصیر، تے میں عرض کی تھی کہ طبیعت خراب ہو گئی، بشر ساڑھا جے اللہ فرمایا یوہا الیہ، وہ اس سے تو وہی نہیں آتی، ساڑھے جے نہ رہا، اتنے ہی رہنا، بشر ہے، بشر اختلاف ہے جی، لیکن نگاہ برق نہیں، چہرہ آفتاب نہیں، نگاہ برق نہیں، چہرہ آفتاب نہیں، وہ آدمی ہے مگر دیکھنے کتاب نہیں۔